بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے پیاری بارہ ربیع الاول، سہانا ہے وقت شب گھڑی ہے پیاری بارہ ربیع الاول، سہانا ہے وقت شب گھڑی ہے، کرم کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، سواری آپ سب کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کو بار بار ہماری زندگی میں لائے اور اس کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے دین اور ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا محبت سے عقیدت سے بھرپور جلوس، محبت کرنے والے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور ان کی عظمت اور ناموس پر مر مٹنے والے اور ان کے نام پر درود و سلام کے نذرانے نچھاور کرنے والے، ان کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اپنے گھروں سے پاک اور صاف ہو کر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے والے تمام مسلمانوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، سب کو مبارکباد کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہزاروں ہزار لوگ جلوس میں چل رہے ہیں اور بہت سارے لوگ چھتوں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ایک جلوس ایسا تاریخ میں گزرا جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے کچھ محبت کرنے والے جلوس بنا کر تھے اور کچھ محبت کرنے والے چھتوں پہ چڑھ گئے۔ مبارک ہو آپ جس محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ جلوس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں بھیڑ میں، اپنے والد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یا اکیلے بھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ چھوٹے بچوں کا آنا بھی بدعت ہے، چھوٹے بچوں کا آنا بدعت نہیں ہے۔ مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے تشریف لائے تو دیکھو ذرا کیا منظر ہے مدینہ شریف کا، کیا بوڑھا، کیا جوان، اور کیا عورت، کیا مرد، کیا بچہ اور کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کون تھا محبت کرنے والا جو حضور کے پاس نہیں آیا؟ یہ کون اپنی ماں کا ہاتھ تھامے ہوئے دوڑتا ہوا حضور کے پاس کون آ رہا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ انس بن مالک ہے۔ کون آ رہا ہے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے؟ کبھی ماں سے آگے دوڑ رہے ہیں، کبھی ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اور ماں نے بھی آ کر کیا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں آپ سے محبت کرنے والے تحفے پیش کر رہے ہیں، نذرانہ پیش کر رہے ہیں، میں اس 10 سال کے بچے انس بن مالک کو آپ کے لیے تحفہ پیش کرنے کے لیے یہ ہے حضور کی آمد کی خوشی۔ ہے کوئی مثال، ہے کوئی کہ حضور تشریف لائیں تو لوگ اپنے بچے تحفے میں نذرانے پیش کر دیں؟ اگر میں کسی کو 10 روپے دے دوں تو اس پر لوگ چیبا چیبی کہ صاحب یہ بدعت ہے۔ ارے لوگوں نے اپنے بچے نکال کر دے دیے، اپنی جان نکال کر دے دی، اپنا کلیجہ نکال کر دے دیا، اپنی گردنیں کٹا کر دے دی رسول کے نام پر، حضور کی محبت میں۔ نام پہ ان کے جو مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں،
وہ تو زندہ ہے اسے کہتے ہو مردہ کیسے؟ یہ حضور کی آمد کی خوشی ہے. جب حضور مدینے میں آئے تو خوشی ہو، اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو خوشی نہ ہو. خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے. پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، عید ایک خوشی کا موقع ہوتی ہے. رمضان کے مہینے کے بعد عید ایک خوشی کا موقع ہے. حج کے مہینے میں عید ایک خوشی کا موقع ہے. یہ دو عیدیں اسلام میں ہیں، لیکن عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک عاشق کہتا ہے کہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں پہ ہے بھاری عید میلاد النبی. دونوں عیدوں پہ ہے بھاری عید میلاد النبی. اور ایک شعر تو بہت سوشل میڈیا پہ چلتا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے، تقریر میں پڑھا جاتا ہے، سن لیجئے مزہ آئے گا آپ کو بھی. بہت پیارا شعر ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، صرف دو عیدوں کی بات نہیں ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، کسی گناہگار کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے، یہ محبوب کردگار کے پیدائش کی خوشی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی پیدائش کی خوشی ہے. الحمدللہ یہ سعادت سنی مسلمانوں کے حصے میں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قائم رکھے. اسی طرح پورے جوش اور محبت کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ قائم رہنا ہے. آج کا دن عہد و پیمان کا دن ہے. یہ سال بھر جو ہم گردش لیل و نہار میں ہمارے اوپر گرد جم جاتی ہے، آج کا دن ہے کہ اس گرد کو صاف کیا جائے، ایک عہد کیا جائے، ایک وعدہ کیا جائے، ایک عزم مصمم کیا جائے کہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے دھوکہ نہیں دیں گے، ماں باپ کی بے حرمتی نہیں کریں گے، پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے، سچ بولیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اچھی باتیں کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ سے دور نہیں کریں گے. یہ شاہ ولایت گیٹ کے پاس آپ کا جمع ہونا، اپنے رسول کا ذکر کرنا، درود پڑھنا، سلام پڑھنا، چھوٹے سرکار کا فیضان ہے اس شہر پر، بڑے سرکار کا فیضان ہے اس شہر پر، اولیاء اللہ کا فیضان ہے اس شہر پر. ہزاروں کروٹیں بدلنی زمانے نے، بڑی بڑی کتابیں آ گئی، بڑے بڑے لیکچر آ گئے، سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ چھوٹے سرکار کی ذات کی بات تو الگ رہی، یہ چھوٹے سرکار کا دروازہ یہاں موجود ہے. چھوٹے سرکار کے دروازے کے پاس یہ ہدایت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کے وجود مسعود کی برکت سے ہمارے حالات بہتر فرمائے، ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے. اور خوشی مناؤ. کتنی خوشی مناؤ گے؟ کیا حد ہے اس خوشی کی؟ کتنی خوشی منا لو گے؟ کیا حق ادا کر دیا جائے گا؟ کتنی خوشی؟ اتنی خوشی کہ جتنی خوشی منانے کا حق ہے. کس طرح خوشی مناؤ گے؟ خود بھی خوش ہو، دوسروں کو بھی خوش کرو، خود بھی نیک ہو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاؤ،
خود بھی سکون سے رہو، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو۔ یہ رحمت للعالمین کی آمد کا جشن ہے۔ رحمت للعالمین کے جانثار کسی کے لیے زحمت نہیں ہوتے، وہ بھی رحمت للعالمین کے صدقے میں رحمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ اور اگر یقین نہ آئے تو دیکھو بڑے سرکار چھوٹے سرکار کے آستانوں کو، ہر کسی کے لیے ایک رحمت ہے، کسی کے لیے زحمت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ 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 ہم خوشی مناتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا خوش ہونے کا، لہذا خوش ہوتے رہیے، دین کو مضبوطی سے تھامے رہیے، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی بھی ہوتی رہے، اللہ کے احکامات کی پابندی بھی ہوتی رہے، شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے قائم بھی رہو، اپنے آپ کو بھی اچھا رکھو، اپنے گھر کا ماحول بھی اچھا رکھو، اپنے شہر کا ماحول بھی اچھا رکھو، اپنے ملک کا ماحول بھی اچھا رکھو۔ اور اگر وقت آ جائے سنی مسلمانوں، اگر وقت آ جائے رسول کے ناموس پر، تو کیا ہم سر کٹانے سے پیچھے ہیں؟ اگر وقت آ جائے مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کی حفاظت کا، تو کیا ہم سر کٹانے سے پیچھے ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کے سچے وفادار ہیں، اسی لیے ہم سر کٹانے میں پیچھے نہیں ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، جب ہندوستان کو ہمارے سروں کی ضرورت تھی، ہمارے سر کٹے کہ نہیں کٹے، جان کا نذرانہ دیا کہ نہیں دیا، اپنا کلیجہ نکال کر رکھا کہ نہیں رکھا۔ پھر رسول کی ناموس کی حفاظت میں بھی مسلمان کی جان حاضر ہے، اور رسول کے فرمان کے مطابق اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھی مسلمان کی جان حاضر۔ لہٰذا ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دین میں خلل پیدا ہو، اور ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس میں ملک میں خلل پیدا ہو۔ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنی حفاظت بھی کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ سب مسلمان جمع ہو کر خوش ہو کر ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں۔ کہو مسکرا کے دیکھنا سنت ہے، مسکرا کے دیکھنا ثواب ہے۔ موقع دیا کہ جن سے کوئی جان پہچان نہیں، ان سے سلام دعا ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ موقع ہے عید میلاد النبی۔ عید میں بھی آپ اسی کے گھر جاتے ہیں جس سے شناسائی ہے، اسی کو دیکھتے ہو جس سے شناسائی ہے، لیکن یہ عید میلاد النبی ہے، اس میں شناسائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کے جلوس میں حاضر ہے اس سے ہم ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، مسکرا کر دیکھتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس کو مبارکباد کہتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا عموم ہے جو تمام عالمین پر سایہ فکن ہے۔ مسلمانوں، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان اور اپنے مذہب اور اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے ہمیں یہ تمام رسومات ادا کرنی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلوس نکال لیا تو اب یہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں پوچھتا ہوں یہ خیال دماغ میں آتا کہاں سے؟ کون ڈال رہا ہے یہ بات کس استاد نے سکھا دی کہ جو جلوس میں ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ کس نے سکھایا؟ اس استاد کا نام بتائیے۔ یہ دل میں وسوسہ کون ڈال رہا ہے اس کا نام بتاؤ۔ قرآن بتا رہا ہے کہ وسوسے کون ڈالتا ہے، قرآن بتا رہا ہے وسوسے کون ڈالتا ہے، کون ڈالتا ہے وسوسہ؟ سارے مسلمانوں کو معلوم وسوسہ کون ڈال رہا ہے۔ من الجنت والناس، یہ جناتوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابلیس جنات ہے تو اب صرف جنات ہی وسوسہ ڈالیں گے، نہیں، قرآن گواہ ہے کہ جنات بھی ڈالیں گے، انسان بھی ڈالیں گے۔ جو جنات انسان کے پیروکار ہیں، جو جنات ابلیس کے پیروکار ہیں، وسوسہ ڈال رہے، جو انسان ابلیس کے پیروکار ہے وسوسہ ڈال رہے۔ یہ وسوسہ ڈال کون رہا ہے کہ محفل میلاد منانے والے نماز نہیں پڑھتے؟ کون وسوسہ ڈال رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ میلاد والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ اللہ کی عبادت نہ کرنا ایک مسئلہ الگ ہے، میلاد میں آ جانا ایک مسئلہ الگ ہے۔ یہ کہنا کہ میلاد میں جو آیا وہ نماز نہیں پڑھتا، آ کر دیکھا نہیں آپ نے خانقاہ قادریہ میں، آ کر دیکھا نہیں آپ نے جامع مسجد میں،
آ کر دیکھا نہیں آپ نے چھ سڑکا والی مسجد میں؟ آ کے دیکھا نہیں آپ نے بخارا صاحب کی مسجد میں؟ آ کر دیکھو کہ نماز میں وہی لوگ تھے جو رات کو میلاد میں تھے۔ اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ اس کا برا فعل ہے۔ نماز نہیں پڑھنے کو دلیل بنا کر میلاد میں نہ آؤ، جلوس میں نہ آؤ، یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ جو نماز نہیں پڑھتا گناہ کرتا ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے آئے اور ارادہ یہ ہے کہ اب فجر کے بعد سے ظہر کی نماز تک حضور کی یاد میں رہیں گے، یا رسول اللہ کہتے رہیں گے۔ کوئی دوسرا کام ہم نہیں کریں گے، ہم حضور کے ساتھ، حضور کی یادوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب ظہر کا وقت ہوگا تو اسی یاد کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کی طرف منہ کر کے، کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے کہ مولا تیرے بندے تیرے حبیب کی ولادت کا جشن منا رہے تھے، جیسے ہی مؤذن نے پکارا سب کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، مولا ہمارا وہ عمل بھی قبول فرما، یہ عمل بھی قبول فرما۔ بہت اچھا موسم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دے، تھوڑی بارش ہو تو تیز ہو جائے، نہ بھی ہو تو کوئی شکایت نہیں۔ اب بارش یہ شہد ہے تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے؟ ارے جلوس محمدی یہ کافی ہے، بارش ہو کے سورج نکل جائے۔ لیکن مولا بارش ہو جاتی تو اچھا تھا، تیرا کرم ہوتا، کرم تو تیرا اب بھی ہے، دھوپ میں ہوتے ہیں تب بھی تیرا ہی کرم ہوتا ہے، سائے میں ہوتے ہیں تب بھی تیرا ہی کرم ہوتا ہے۔ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ یہ تیرے کرم کی بات ہے کہ آج ہم تیرے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، جلوس کی شکل میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلوس یہاں سے اپنے راستوں سے ہوتا ہوا جامع مسجد پہنچے گا، وہاں ختم ہوگا۔ جو لوگ جامع مسجد کے نمازی ہیں جہاں وہاں پڑھنا چاہیں وہاں پڑھ لیں، یا پھر اپنے گھر پہ جا کے تازہ وضو کر کے کپڑے تبدیل کر کے اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھیں۔ بہت سکون و اطمینان سے اپنے گھروں کو واپس جائیے گا، کوئی ہڑدنگ کرتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے نہ جائیے گا، سکون و اطمینان سے جائیے اور جامع مسجد تک ساتھ رہیے۔ جلوس کو بیچ میں نہ چھوڑیے، آپ لوگ ساتھ پہ چلے پوری بھیڑ۔ جامع مسجد کے در و دیوار بھی یہ دیکھیں کہ کیا جذبہ ہے مسلمانوں کا، نیکی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 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 نعرہ تکبیر، جلوس محمدی، جلوس محمدی، خواجہ کا ہندوستان، چھوٹے بڑے سرکار، اہل سنت والجماعت، سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیعنا یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔